بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک فقیر در در جا کر بھیک مانگتا تھا۔ ایک بار اس کا گزر جنگل سے ہوا۔ وہ جنگل سے گزرتا ہوا جا رہا تھا کہ وہاں پر اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اس نے جھونپڑی کے باہر جا کر آواز لگائی کہ اندر کوئی ہے جو میری مدد کر سکے؟ میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دے۔ اس کی آواز جیسی ہی جھونپڑی کے اندر آئی تو ایک درویش بزرگ باہر آ گئے۔ انہوں نے فقیر سے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ فقیر اندر چلا آیا۔ فقیر کھانا کھانے کے بعد درویش کو دعا دینے لگا اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھ بھوکے کو روٹی کھلائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہ بنا دے۔ جب درویش نے یہ بات سنی تو وہ مسکرانے لگے اور فقیر سے کہا کہ ہم جیسوں کا بادشاہت سے کیا کام؟ بادشاہت تو ایسے ہے جیسے آپ اپنے ہاتھ کی مٹھی میں ریت کو لے کر بیٹھ جائیں اور وہ ریت آپ کے ہاتھ سے ایسے پھسلتی چلی جاتی ہے کہ آپ کو پتہ تک نہیں چلتا کہ کب آپ نے ریت ہاتھ میں اٹھائی تھی اور کب آپ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ بادشاہت بھی مٹھی میں ریت کی طرح پھسلتی چلی جاتی ہے اور پتہ تک نہیں چلتا کہ کب بادشاہت آئی تھی اور کب چلی گئی۔ فقیر نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں فقیری سے بادشاہت پالوں، بادشاہ بن جاؤں۔ میں غریبوں کی مدد کروں گا، لوگوں کی دیکھ بھال کروں گا۔ درویش نے کہا کہ تم ایک کام کرو، کچھ دن میرے پاس رہ جاؤ، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو، پھر دیکھو تم کیسے فقیری سے بادشاہت کی طرف جاتے ہو۔ فقیر نے درویش بزرگ کی بات مان لی اور وہ انہی کے پاس رہنے لگا۔ اب درویش فقیر کو پوری طرح سے دینی تعلیمات دینے لگا۔ فقیر بھی آہستہ آہستہ دین کے بارے میں سیکھتا رہا اور اللہ سے تعلق جوڑتا رہا۔ اس ملک کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک بار ارادہ کیا کہ میں درویش کے پاس جا کر اپنے ملک کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ تیاری کر لو، ہم جنگل کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ وزیر نے سارا بندوبست کیا اور بادشاہ سلامت درویش کی جھونپڑی کی طرف چل پڑے۔ کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد بادشاہ درویش کی جھونپڑی پر آ گئے۔ یہاں پر آ کر بادشاہ نے وزیر اور سب لوگوں کو باہر رکنے کا حکم دیا اور خود جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی بادشاہ سلامت اندر آیا تو درویش کی نظر بادشاہ پر پڑی۔ درویش بزرگ اسی وقت شکرانے کے لیے سجدے میں چلے گئے۔ جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے درویش بزرگ سے پوچھا کہ مجھے دیکھتی ہی آپ نے شکرانے کا سجدہ کیوں کیا؟ درویش نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے شکرانے کا سجدہ اس لیے ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے مجھے بادشاہ کی طرف نہیں جانے دیا، کیونکہ درویشوں کا بادشاہوں کی طرف جانا اپنی خواہشات پوری کرنے کے مترادف ہوتا ہے، جبکہ بادشاہوں کا درویشوں کی طرف آنا عبادت ہے۔ اس لیے میں نے شکر ادا کیا کہ میرے رب نے مجھے آپ کی طرف نہیں آنے دیا۔ اس گفتگو کے بعد بادشاہ نے درویش بزرگ سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ کافی دنوں سے ہمارے ملک کے حالات ابتر ہیں۔ درویش نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دل سے دعا مانگی۔ اسی اثنا میں بادشاہ کی نظر درویش کے پیچھے کھڑے اس کے چاہنے والے پر جا پڑی، جو پہلے فقیر ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ نے درویش سے کہا کہ آپ تو ہماری طرف آئیں گے نہیں، کیونکہ آپ بادشاہت کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔
پر آپ ہمیں اپنی کوئی نشانی دے دیجیے جو آپ کے پیچھے چاہنے والا کڑا ہوا ہے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ درویش نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ جانے چاہے تو جا سکتا ہے۔ درویش اسی وقت فقیر کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ بادشاہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور فقیر کو اپنے ساتھ لے آیا۔ بادشاہ نے اسے اپنا مشیر خاص بنا لیا اور ملکی حالات کے بارے میں ان سے مشورے کرنے لگا۔ اب جو فقیر تھا اس کا درویش کے ساتھ رہنے سے ایمان کافی مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ عبادت کے اندر مشغول رہتا تھا۔ جب اسے بادشاہ بلاتا تو وہ اس کے پاس جا کر اسے مشورہ دے دیتا۔ اس ملک کے اندر ایک گاؤں بھی تھا۔ یہاں پر 10 سے 15 ڈاکو آ کر ان کو اکثر لوٹ لیا کرتے تھے۔ گاؤں والوں نے سوچا کہ بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کرتے ہیں۔ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر بادشاہ کی دربار میں آ گئے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ ہمارے گاؤں میں ہر دوسرے تیسرے دن ڈاکو آ کر لوٹ لیتے ہیں، مہربانی کر کے ان کو پکڑنے میں ہماری مدد کریں۔ بادشاہ کے دربار کے اندر وزیر مشیر سب کڑے ہوئے تھے۔ اس فقیر مشیر نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے موقع دیجیے، میں ان کے ساتھ جا کر وہاں پر کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم ان کے گاؤں میں جا کر ڈاکوؤں کو پکڑنے میں ان کی مدد کرو۔ اور ساتھ ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھ جتنی بھی سپاہی لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو۔ فقیر نے معقول تعداد میں سپاہی لیے اور اس گاؤں کی طرف چل پڑے۔ یہاں پر آ کر مشیر نے ایک جامع پلان بنایا۔ اگرچہ ان کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ ڈاکو دوبارہ کب آئیں گے، مگر مشیر اپنے پلان سے مطمئن تھا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو جال دے دیے۔ ابھی دوسرا ہی دن ہوا تھا کہ رات کو کوہرام مچ گیا۔ سب لوگ گھروں سے باہر آ گئے۔ ڈاکو گھروں کے اندر جا کر لوٹ مار کرنے لگے۔ سپاہی بھی مقرر کردہ مقامات پر چھپے ہوئے تھے۔ جیسی ہی ڈاکوؤں کا گروہ گھروں کو لوٹنے کے بعد جانے لگا تو ان کو سپاہیوں نے پوری طرح سے گھیر لیا اور ان کے اوپر جال ڈالتے گئے۔ ان کو رسیوں سے مضبوطی کے ساتھ باندھتے گئے۔ سارے گاؤں والے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے اور آ کر دیکھنے لگے۔ سارے ڈاکو پوری طرح سے پکڑے جا چکے تھے۔ مشیر نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں بادشاہ کے پاس لے چلو۔ سپاہیوں نے مشیر کے حکم پر عمل کیا اور ان سب ڈاکوؤں کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ یہاں بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ مشیر نے آ کر سارے ڈاکوؤں کو بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا کہ تم لوگوں کو کچھ بھی شرم نہیں آتی کہ تم غریب لوگوں کے گھروں میں جا کر لوٹ مار کر رہے تھے؟ کم سے کم تم غریبوں کے گھروں کو لوٹنے سے پہلے کچھ تو سوچتے۔ پھر اسی وقت بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سارے ڈاکوؤں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے مشیر کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہنے لگا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اب گاؤں والے کافی سکھ کا سانس لیں گے۔ وقت گزرتا رہا اور مشیر پورے ملک کے اندر خدمات پیش کرتا رہا۔ وہ غریبوں کے پاس جا کر ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کے مرنے کا وقت قریب تھا تو اس نے مشیر کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ بادشاہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب مشیر بادشاہ بن چکا تھا۔ اس نے بادشاہ بننے کے بعد پہلے دن ہی سوچا کہ کیوں نہ میں درویش کے پاس جا کر ملاقات کروں۔ پھر وہ درویش کے پاس چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے درویش بزرگ سے کہا کہ میں تو ایک غریب سا فقیر تھا، میرے تو خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں بادشاہ بن جاؤں گا۔ آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آج میں بادشاہ بن گیا ہوں۔
یہ ساری مہربانی آپ کی ہے۔ درویش نے کہا، اس میں میری کوئی مہربانی نہیں ہے، تم نے لوگوں سے مانگنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے تم پر خاص عنایت کی گئی ہے۔ جب تک تم لوگوں سے مانگتے رہے تو تم فقیر بنے پھر رہے تھے، اب تم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ بنا دیا۔ اب تم اس بادشاہت کے صحیح حقدار ہو۔ بس تم ایک کام کرنا، غریبوں پر ہمیشہ احسان کرنا اور ان کی دیکھ بھال میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کرنا۔ فقیر نے درویش بزرگ سے وعدہ کیا کہ میری طرف سے غریبوں پر خاص نظر رکھی جائے گی اور کبھی ان کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔